السلام علیکم ناظرین، اصلاح سیریز میں ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے عبادت یعنی ورشپ اور تعظیم یعنی رسپیکٹ کا فرق۔ بہت سے لوگ ورشپ اور رسپیکٹ کی حقیقت کے سلسلے میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ وہ عبادت اور تعظیم کو آپس میں ملا جلا دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی رسپیکٹ اس رسپیکٹ کی جانے والی چیز کی عبادت ہے۔ مثال کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر ادب سے کھڑا ہونا یا آپ کو سلام بھیجتے ہوئے کھڑا ہو جانا، کسی دینی بزرگ کے ہاتھ چومنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیم کے طور پر سیدنا و مولانا کہنا، یہ سب ان لوگوں کے نزدیک ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت یعنی ورشپ ہیں۔ انفیکٹ یہ خیالات جہالت یعنی اگنورینس اور وائلنس پر بیسڈ ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند ہیں، اور یہ سیلف میڈ نظریات شریعت اسلامی کی اصول کے خلاف ہیں، جن سے انسانی کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور یہی اللہ تعالیٰ کے پہلے پاکیزہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے علم سے نواز کر کل کریچرز کے بیچ آپ کو چن لینے کی خبر دینے کے لیے فرشتوں کو رسپیکٹ کے طور پر اللہ وحدہ لا شریک نے حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سورہ اسراء میں ہے کہ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے۔ اس نے کہا، کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ بولا، دیکھ تو اسے جسے تو نے مجھ سے معزز کیا۔ ایک دوسری آیت میں ہے، ابلیس نے کہا، میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اور سورہ حجر میں ہے، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ دین کو اپنی رائے پر قیاس کرنے کا کام سب سے پہلے اسی ابلیس نے کیا اور کہا، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس بنیاد پر ابلیس نے تعظیم آدم کو ناپسند کیا اور سجدہ آدم سے انکار کر دیا۔ ابلیس وہ پہلا مغرور ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے رسپیکٹ فل بنائے ہوئے فرد کی تعظیم نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور اور مردود بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے پاک بندے حضرت آدم علیہ السلام سے گھمنڈ کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ گھمنڈ ہے، اس لیے کہ سجدہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کیونکہ اس کا حکم اسی نے دیا ہے، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا یہ حکم ان سب پر پریفرنس اور میریکل ظاہر کرنے کے لیے تھا۔ ابلیس موحد یعنی ایک اللہ کو ماننے والا تھا، لیکن اس کی یہ توحید اس کے کام نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی رسپیکٹ کرنے کا حکم شریعت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا، سورہ یوسف میں ہے، اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گر گئے۔ معلوم ہوا کہ ان بھائیوں نے زمین پر گر کر آپ کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ ان کی شریعت میں جائز تھا۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تمہیں گواہ، بشارت دینے والا اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آنر کرو۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ اور سورہ حجرات میں فرمایا، اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ اور فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو ایسا نہ بنا لو جیسے آپس میں تم لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ سورہ نور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو میں پہل کرنا ادب کے خلاف ہے اور منع ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے پہلے کوئی بات نہ کی جائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرمائیں تو اسے خاموشی کے ساتھ غور سے سنا جائے۔ کسی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سامنے آنے سے پہلے خود سے کوئی فیصلہ کرنے میں جلد بازی اور انیشیٹو لینے
اور کسی دینی معاملہ جیسے جہاد وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہونے سے پہلے کسی طرح کے بھی ایڈوانسمنٹ سے صحابہ کرام کو روک دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور فیصلے کی معمولی مخالفت سے بھی یہ کہہ کر ڈرایا گیا، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں السلمہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کسی طرح کی کوتاہی اور رسپیکٹ اور ڈگنیٹی میں کسی بھی ریڈکشن کے ذریعے جرم کمٹ نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وہ تمہاری باتیں سننے والا، تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ پھر آپ کے سامنے زور سے بات کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی کرنے سے روکا گیا ہے کہ جس طرح آپس میں ایسا کرتے ہو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا یہ برتاؤ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابو محمد مکی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت میں پہل نہ کرو، سختی سے بات نہ کرو، ایک دوسرے کی طرح نام لے کر نہ پکارو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ اور آنر کرو، اور جس بہتر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جائے، مثلاً یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نور میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو ایسا نہ بنا لو جیسے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس آیت کا نزول ایک گروپ کے بارے میں ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پکار کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس آئیے۔ اللہ نے ان کی اس جہالت کو ناپسند کیا اور فرمایا، ان میں اکثر عقل نہیں رکھتے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میرے دل میں رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی محبت نہ تھی، نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میری نظر میں ایلیٹ آف سوسائٹی تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام اور آنر کی وجہ سے آنکھ بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پاتا تھا، اور اگر کوئی مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پوچھے تو میرے لیے بتانا مشکل ہے، کیونکہ میں آنکھ بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہیں پاتا تھا۔ حدیث کی کتاب ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہاجری و انصار صحابہ کے پاس جاتے، جہاں ان کی مجلس میں حضرت ابو بکر و عمر بھی ہوتے تھے۔ سوائے ابو بکر و عمر کے کوئی صحابی آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، یہی دونوں آپ کی طرف دیکھتے تھے اور آپ ان دونوں کی طرف دیکھتے تھے اور انہیں دیکھ کر مسکراتے تھے۔ حضرت اسامہ بن شریک سے روایت ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اس طرح باادب بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے والے سر جھکا کر بیٹھے رہتے اور معلوم ہوتا کہ پرندے ان کے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عروہ بن مسعود کو جب قریش قبیلے نے حدیبیہ ٹریٹی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح تعظیم بجا لا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو اس پانی کو لینے کے لیے وہ دوڑ پڑتے، ایسا محسوس ہوتا کہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوک مبارک منہ سے باہر نکالتے اور ناک صاف کرتے تو اسے وہ اپنے ہتھیلیوں میں لے کر اپنے چہروں اور جسموں پر ملنے لگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک بدن سے گرتا تو اسے لینے کے لیے جھپٹ پڑتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے تو اس کی تعمیل کے لیے وہ دوڑ پڑتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو وہ خاموش رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ یہ منظر دیکھ کر عروہ بن مسعود قریش کے پاس واپس آئے اور انہیں ایڈریس کرتے ہوئے کہا، اے لوگوں، میں کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں،
قیصر کے دربار میں گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، لیکن خدا کی قسم کسی بادشاہ کو کسی قوم میں اتنا معزز یا رسپیکٹیبل نہیں دیکھا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھیوں کے درمیان میں دیکھا ہے۔ صحیح بخاری سیرت ابن ہشام۔ ایک اور روایت میں ہے، میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہوں جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یعنی کمپینینز ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھی انہیں کبھی بھی کسی کے حوالے نہیں کر سکتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دو چیزیں سامنے رکھنی ضروری ہیں۔ ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ اور سارے کریچر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپریم جاننا فرض ہے۔ دو، اللہ تعالیٰ کی لارڈشپ میں کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، ایٹریبیوٹس اور ایکشنز میں اکیلا اور یونیک ہے۔ جو آدمی کسی کریچر کو کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک سمجھے اس نے شرک کیا، جیسے کہ آئیڈولیٹرز جو بتوں یعنی آئیڈلز کے اندر ڈیوائنٹی کا بیلیف رکھتے تھے اور انہیں پوجنے لائق سمجھتے تھے۔ جو شخص کسی بھی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن اور رینک میں کچھ کرٹیلمنٹ کرے اس نے نافرمانی یا کفر کیا، اور شان رسالت میں بے ادبی و گستاخی کفر ہے۔ لیکن جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح رسپیکٹ کرے اور آپ کو اللہ عز و جل کی کسی ایٹریبیوٹ کے ساتھ نہ ملائے، وہ ٹروتھ اور کریکٹنس پر ہے۔ اس نے شان ربوبیت اور رینک آف رسالت ہر ایک کا پورا لحاظ رکھا۔ یہی وہ صحیح بات ہے جس میں کوئی گوئنگ ٹو دا ایکسٹریمز نہیں ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک یہی ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، تو پلیز اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔ خدا حافظ۔